أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضي للصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے عبادات کو، اپنے ذکر کو، تلاوت قرآن کو اور نوافل عبادتوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اور ذریعہ بخشی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آداب کا ایک بہت بڑا مقام اور بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ آداب ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عنایت ہے کہ آداب سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ آداب کے لیے طلب اور تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان اپنے والدین کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے پیر و مرشد کے پاس آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ادب کے ساتھ جاتا ہے، سلام کرتا ہے، مہذب ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک لفظ بھی کوئی بات اونچی نہیں کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پیر و مرشد کو یا میرے بڑے کو، میرے استاد کو ناگوار لگے۔ جتنا پوچھتا ہے، جتنا سوال ہوتا ہے، اتنا ہی جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یاد کریں کہ جب کوئی بندہ احکم الحاکمین کے بعد، رب العالمین کے بعد، کائنات کے بادشاہ کے پاس کھڑا ہو رہا ہے اور رب العالمین کے پاس حاضر ہو رہا ہے، تو کس قدر ادب کا لحاظ رکھنے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادات کے اندر ہمارے آداب بالکل نہیں ہوتے، بس یہ ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، ایک رسم ہے، ادا کر لیا۔ دعا مانگنی ہے، ایک رسم ہے، ہاتھ اٹھایا، ادا کر لیا۔ لیکن عبادات کا ایک افضل مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے عبادت کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، یعنی نہایت دل کے ساتھ اور طبیعت کے ساتھ اور رجوع اللہ کے ساتھ اور اپنے قلب کو مطمئن کر کے اللہ کی طرف جھکاتے ہوئے عبادت کو اس طرح کرے جیسے کوئی غلام اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی خود سپردگی کرتا ہے، اپنے آپ کو کوئی جس طرح تھانے میں، کورٹ میں سرنڈر کر دیتا ہے۔ کورٹ میں آپ دیکھیں گے کوئی مجرم ہے جو جا کر سرنڈر کر دیتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، جو کر رہا ہے کر دو۔ تھانے میں جاتا ہے، مجرم میں جا کر کہتا ہے ہم نے جرم کیا، جو کرنا ہے کر دو۔ اس طرح رب کے سامنے جب کوئی بندہ اللہ کا آئے تو جس کو معلوم ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک کس طرح اور کس قدر جرم ہم سے ہوا ہے، اور یہ آ کر اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرے کہ رب میرے، ہم تیرے مجرم بندے ہیں، اب تیرے پاس کھڑے ہیں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور اپنے رب کے پاس رجوع اللہ ہو کر عبادت کرے اور خوب خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرے۔ نمازوں کے اندر عام طور پر آپ یہ دیکھیں کہ محاسبہ کر لیجئے، نماز کا حکم یہ ہے آداب کا کہ جب نماز کے لیے بندہ نیت باندھ کر کھڑا ہو تو نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اور اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور اس کو اس بات کا یقین ہو اور یہ گمان کرے کہ اے اللہ یہ نماز میری شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، اور یہ تصور کرے کہ میرے داہنی طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے، اور یہ تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یقین نہ بن سکے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اتنا یقین ضرور بنے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح بندہ عبادت کرے اور نماز ادا کرے۔ نمازوں کے اندر حکم یہ ہے کہ جب رکوع میں جاؤ تو پورے طور پر
سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایسے کہے، بلکہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ میرا پاک رب بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ یہ رکوع میں جا کر کہتے ہیں کہ پاک یہ میرا رب جو بہت اونچا اعلیٰ ہے، بالا ہے، عظیم المرتبت ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ تعریف بندہ رکوع میں جا کر کرتا ہے۔ پھر جب رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کر کے اتنی دیر تک کھڑے رہنا چاہیے جتنی دیر میں ربنا لکل حمد کا پڑھا جائے۔ اتنی دیر تک کھڑے ہونے کا حکم ہے، رکوع سے لے کر اٹھے تو اتنی دیر تک کھڑا رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اتنی دیر تک کم سے کم کھڑا رہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر۔ اس کے بعد جب سجدے میں جائے تو اپنے رب کی پھر تعریف بیان کر کے ناک کو بندہ رگڑ رہا ہے، پیشانی رگڑ رہا ہے کہ اللہ یہ پیشانی اور یہ ناک عزت کی علامت ہے۔ ہم نے کسی اور کے سامنے کبھی نہیں رگڑا، نہ اپنے باپ کے سامنے، نہ اپنی ماں کے سامنے، نہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے، نہ اپنے بڑوں کے سامنے، نہ اپنے سردار کے سامنے، نہ اپنے حاکم کے سامنے۔ ہم نے سب کچھ دیا لیکن ہم نے اپنی پیشانی کسی کو نہیں دیا۔ یہ پیشانی اور یہ ناک تیرے لیے رگڑ رگڑ کر اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ بہت مرتبے والا ہے۔ یہ ایک اقرار کرتا ہے بندہ سجدے میں، تو ٹھہر جا کر سجدہ کرے اور جب اٹھ کر بیٹھے تو اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کی چوری ایسی چوری ہے کہ جس کو سب نہیں سمجھ سکتا رب سمجھتا ہے۔ نماز کی چوری یہ ہے کہ ابھی وہ رکوع میں اچھے سے گیا بھی نہیں ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ابھی ٹھیک سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کے کھڑا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی آدھا ہی کھڑا ہوا ہے کہ وہ سجدے میں چلا گیا اور سجدے سے اٹھا بھی نہیں ہے پورا کہ پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چوری نماز کی چوری ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑی چوری نماز کی چوری ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ رکوع اچھے طرح کرو، سجدہ اچھے طرح کرو اور نماز دل کے ساتھ اور طبیعت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ جب بندہ ایسی نماز ادا کرتا ہے تو پھر رب اس پر انعام کا وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر دعا کے لیے فرمایا کہ یہ تم جو دعا مانگتے ہو اس دعا کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب عبادت کا مغز کہاں ہے؟ اللہ نے جو گودا ہوتا ہے کسی بھی بیجے کا یا کسی پھل کا جو گودا ہے وہ گودا اصل ہے اور چھلکا کوئی کہانی نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری دعا ہے وہ گودا ہے، وہ مغز ہے۔ مونگ پھلی کا چھلکا پھینک دیجیے تو اصل گودا بن گیا، مونگ پھلی کے چھلکے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو دعا ہے وہ مونگ پھلی ہے اور اخروٹ کا جو چھلکا وہ چھلکا ہے اور اندر سے جو گودا نکلا وہی اخروٹ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہاری دعا اسی طرح اخروٹ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا دل لگا کر مانگا کرو، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اگر تم کو موقع نہ ملے تو مختصر مانگ لو لیکن دعا کے لیے کوئی وقت ضرور نکالا کرو۔ دعا مانگنے کے لیے کوئی اسپیشل وقت نکالا کرو، الگ سے وقت نکالا کرو تاکہ اپنے رب کے سامنے یہ ثابت کر سکو کہ اے میرے رب تیرا یہ بندہ محتاج بندہ ہے، اے میرے اللہ تیرا یہ بندہ ضرورت مند بندہ ہے۔ ہمیں دولت چاہیے دعا نہیں، ہمیں نعمت چاہیے دعا نہیں، ہمیں اولاد چاہیے دعا نہیں، ہم کو صحت چاہیے دعا نہیں، ہم کو دنیا کے ساری نعمت دولت چاہیے، کس سے چاہیے؟ سب دینے والا اللہ ہے۔ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، ضرورت سب ہم کو چاہیے لیکن جس سے مانگ رہے ہیں اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ اس کے سامنے گریا
نظر جاری کیا، نہ اس سے آواز جاری کیا، نہ اس سے دل کے ساتھ رو رو کر مانگا، لیکن بعد رب کی رحمت کے رب بے مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ مانگو نہ مانگو وہ عطا کرتا رہتا ہے، لیکن اگر مانگ کر مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بندہ اللہ کو محبوب ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ مانگنے والا کیسا ہونا چاہیے، اللہ کا فقیر کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے سوال کرنے والا سوالی کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا تم نے دیکھا ہوگا فقیروں کو، تم نے دیکھا ہوگا گداگروں کو، تم نے دیکھا ہوگا سوال کرنے والے بھیک مانگنے والوں کو کہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تم نہیں دیتے ہو پھر مانگتا ہے، تم آگے بڑھ جاتے ہو تمہارے پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے، تم ڈانٹتے بھی ہو تو پیر پکڑ لیتا ہے کہ بھیا دے دیجیے، حضور دے دیجیے، جناب دے دیجیے، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا ایسے مانگنے والے بنو رب سے کہ رب سے مانگو، نہیں ملا پھر مانگو، نہیں ملا پھر مانگو، مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، بیدک الخیر، سب تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہہ رہا بیدک الخیر، سب تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کی دل کے ساتھ کرے، خضوع کے ساتھ کرے۔ ہماری تو نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی ہے، نہ دل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نہ دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دل میں دنیا بسی ہوتی ہے، دل میں دنیا نہیں بسی ہونی چاہیے۔ نماز کے وقت صرف اللہ دل کے اندر بسا ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے سامنے ہے، ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، رب میرا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت اور عبادت کے بعد تمہارا اللہ کے راستے میں دیا جانے والا مال اللہ کو بہت پسند ہے۔ عبادت اللہ کو پسند ہے، وہ عبادت جو چونکہ اللہ نے جو جان دیا ہے، اس جان کا صدقہ کیا ہے؟ اس جان کا صدقہ اور اس جان کو ثابت کرنا کہ یہ تیری ہے، یہ کیسے ادا ہوگا؟ نماز سے، نفل سے، ذکر سے، تلاوت سے، اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اور مال جو اللہ نے دیا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ 1 کروڑ روپیہ دے تبھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اللہ لاکھ روپیہ دے تبھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا۔ ارے خرچ کرنے والوں نے جیب میں کچھ نہیں رہا اور خرچہ کر دیا ہے۔ صحابہ کی زندگی ہے کھانے کے لیے، بچوں کے لیے ہاتھ میں کھجور لے کر جا رہے ہیں، وہ کھجور بچوں کے کھانے کے لیے ہے، اور اس کے سوا نہ گھر میں کچھ ہے، نہ مٹھی میں کچھ ہے، نہ جیب میں کچھ ہے، نہ بینک میں کچھ ہے۔ سائل نے آواز دے دیا، سوال کر دیا، پورا دے دیا، یہ نہیں سوچا کہ بچوں کا پیٹ کیسے بھریں گے، اپنا کیسے بھریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مال کا خرچہ کرنا یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ مال سے نہیں ہوتا ہے، دل کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ جب تک تم دل کے مالدار نہ بنو گے اس وقت تک تم مالدار نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو مالدار بھی بنایا اور دل کا بھی مالدار بنایا۔ اسلام قبول کیا عثمان غنی نے، اور چند دن ہوئے ہیں، ابھی تو اللہ کے نبی کی اچھے طریقے سے صحبت بھی نہیں ملی، اللہ کے نبی کی درسگاہ بھی نہیں ملی، اللہ کے نبی کی تربیت بھی نہیں ملی، ابھی تو اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو وہ نہ اچھے سے نماز جان رہے ہیں، نہ صدقہ جان رہے ہیں، نہ زکوٰۃ جان رہے ہیں، مال میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ کچھ نہیں جان رہے۔ لیکن صرف اللہ کے نبی نے مدینہ طیبہ کے اندر اتنا کہہ دیا کہ لوگوں جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ان لوگوں کو مدینے کا پانی سود نہیں کر رہا ہے۔ وہ لوگ مکے میں میٹھا پانی پیا کرتے تھے اور مدینے میں میٹھا پانی کا کنواں موجود ہے۔ یہ بتاؤ کون ایسا اللہ کا بندہ ہے تم میں جو میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے اور لوگوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی نے سنا، ابھی تازہ ایمان لائے،
ہم تو 70 سال ہو گئے عمر کو ہماری، 60 سال ہو گئے، 50 سال عمر کو ہو گئے، بچپن سے کلمہ سنا آنکھ کھولا تو آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، باپ دادا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پورا گھر مسلمان ہے، لیکن اب تک اللہ کے نبی کی محبت اور قرآن کا پیغام، اللہ کے نبی کی تعلیمات اور پیغام نہ میرے ذہن میں آئی ہے نہ دل میں گھر کیا ہے۔ چند دنوں کا مسلمان ہے عثمان غنی، چند دنوں کا۔ وہ عثمان غنی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ مہلت دے دیجیے۔ عثمان غنی گئے، ایک یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس میٹھے پانی کا کنواں ہے، کیا وہ کنواں تم مجھے بیچ سکتے ہو؟ اس یہودی نے کہا وہ میٹھے پانی کا کنواں کوئی عام کنواں نہیں ہے، وہ کنواں میری دکان ہے، وہ کنواں میرا کاروبار ہے، اس کنویں کا پانی میں بیچا کرتا ہوں، لوگ اس پانی کو خریدتے ہیں، میں اس پانی کو بیچ کر مالدار ہو گیا ہوں، اور وہ کنواں وہ دکان کہتے ہو خریدو گے، وہ دکان میں نہیں بیچ سکتا، وہ تو کاروبار ہے میرا۔ عثمان غنی نے کہا کہ تم جتنی قیمت مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ کس لیے کہا؟ یہ عثمان غنی نے اتنی بڑی قیمت جو لگا دی وہ کس کے لیے لگائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کہ دنیا کی ملکیت اور دولت اور نعمت اللہ کی رضا کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اور اللہ کے نبی کا قول جب ہے، کل اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ مجھے میٹھے پانی کا کنواں چاہیے، تو یہ عثمان کو اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا، یہ عثمان کو اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا دے گا، کائنات کا کائنات بیچ دے گا عثمان غنی کملی والے آقا کے فرمان کے لیے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم جتنی قیمت لوگے دینے کو تیار ہو۔ اس شخص نے کہا کہ عثمان غنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر تمہارا بڑا باغ ہے، جو باغ بہت قیمتی باغ تمہارا ہے، میرے کنویں سے بھی زیادہ مہنگا باغ ہے، کیا وہ اس باغ کے بدلے میں تم مجھے اس کو دے سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں، اس باغ کے بدلے میں کیا ویسا اور بھی باغ ہوگا تو دے دوں گا، کہیں اس باغ کے بدلے میں کنواں دے سکتا ہوں، لیکن ہاں شرط ہے کہ وہیں تک بات نہیں رہے گی، اس کے علاوہ تم کو قیمت نقدی بھی دینا پڑے گا۔ کہا وہ کتنا دینا پڑے گا؟ کہا 23,000 درہم دوں گا میں۔ اس وقت 1400 سال پہلے، آج 23,000 درہم کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کتنی قیمت ہے۔ 1400 سال پہلے عثمان غنی نے کہا 23,000 درہم لوں گا اور تمہارا وہ باغ بھی لوں گا، تب یہ کنواں دینے کو تیار ہو۔ کہا کملی والے آقا کے قدموں میں سب قربان ہے، کہا جاؤ یہ 23,000 درہم بھی میں نے دے دیا، اور اس 23,000 درہم اور اس باغ کے بدلے میں عثمان غنی جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، ہم 60 سالہ مسلمان ہو کر وہ نہ دینی جذبہ رکھتے ہیں، نہ مال قربان کرنے کا جذبہ، نہ جان قربان کرنے کا جذبہ، اور نہ اعمال خیر کا جذبہ۔ کہا لے لو۔ عثمان غنی نے خریدا اور خرید کر کے کملی والے آقا کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ قربان ہو جائیں میرے ماں باپ آپ پہ، اور میری زندگی قربان ہو جائے آپ پہ، ہم نے وہ کنواں خرید لیا ہے، آج سے وہ کنواں آپ کا ہے، آج سے وہ کنواں آپ کا ہے یا رسول اللہ، آپ کو اختیار ہے، یہ لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنواں عثمان غنی کا دیا ہوا کیا کنواں خریدا، لے لیا، قبول کیا، فرمایا کہ آج سے یہ کنواں مدینہ طیبہ کے تمام لوگوں کے لیے آپ ہے، خالی مسلمانوں کے لیے عام نہیں کیا، فرمایا تمام لوگوں کے لیے عام ہے، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا مشرک، کیا یہودی، کیا نصارہ، سب کے لیے عام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی تمام عالم کے لیے رحمت ہے، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے سے زیادہ عمل کی توفیق دلاوی۔ الحمد للہ۔